صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اب آئیے ان کی تعلیمات کیا ہے۔ آج میں ان کی کرامتوں پر کوئی ذکر کرنے کی بجائے، ان کی کرامتوں کا کوئی تذکرہ کرنے کی بجائے، میں چاہوں گا کہ اپنے نوجوانوں کے سامنے سرکار غریب نواز کی کچھ ملفوظات پر پیش کروں، تاکہ وہ کس طرح محبت کی، کس طرح پیار کی باتیں کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو آپ تھوڑی دیر ذرا غور فرمائیں۔ دیکھو، ہندوستان کی سرزمین پر تین چیزوں پہ بہت زور دیا جاتا تھا، تین چیزوں پہ بہت توجہ دی جاتی تھی۔ ایک تو سوریہ پر یعنی کہ سورج پر، دوسرا جو ہے وہ دریاؤں کے حوالے سے یہاں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ اعتقاد رکھتے تھے، اور نمبر تین زمین کی بڑی اہمیت تھی۔ زمین کو ماں کہا جاتا تھا، اور دریاؤں کی عبادت کی جاتی تھی، سورج کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی کہ یہاں کے لوگوں کا گویا کے عقیدتوں کا محور، عقیدتوں کا مرکز سورج تھا، دریا تھا اور زمین تھی۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن خواجہ بزرگ نے انہی تین چیزوں کو سامنے رکھ کر ہندوستان والوں کو کیسا پیغام محبت عطا فرمایا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، کوئی اللہ کا دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر دریا جیسی سخاوت نہ پیدا ہو جائے۔ آپ غور فرمائیں، یہاں کے لوگ دریاؤں کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو آپ نے لوگوں کو، کیونکہ لوگ دریاؤں کو جانتے تھے، دریاؤں کے حواب سے واقف تھے، دریاؤں کی اہمیت سے واقف تھے، لیکن اس کی محبت میں گمراہ ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی دوستی اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ جب وہ سخاوت دریا جیسی نہ ہو جائے۔ دریا کی سخاوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دریا لیتا نہیں ہے بلکہ دریا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں، دریا بہتا رہتا ہے اور اپنا پانی دریا جو ہے وہ سمندر کو دے دیتا ہے، اور دریا کے اندر پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمندر میں پانی زیادہ ہے، توجہ کرنا، پانی سمندر میں زیادہ ہے، دریا کے مقابلے میں وہاں پانی زیادہ ہے، لیکن اللہ دریا کے پانی میں آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، قرار ملے گا۔ سمندر کے پانی میں آپ کو قرار نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ جب آپ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اس کا مشاہدہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ موجیں اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد کنارے پر سر پٹکتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بے چین، جیسے کوئی بے قرار، جیسے کوئی مضطرب بے قراری کے عالم میں اپنا سر پٹک رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، لیکن یہ سر کیوں پٹک رہا ہے؟ تو پتہ چلا لینے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور دینے والا ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ دریا لیتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ پھر سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی نہ پینے کے کام آتا ہے، نہ کھیتی کرنے کے کام آتا ہے۔ دریا کا پانی پینے کے بھی کام آتا ہے اور کھیتی کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا کہ سخاوت میں اللہ نے میٹھاس بھی رکھی ہے، سخاوت میں اللہ نے مقبولیت بھی رکھی ہے۔ اسی لیے غریب نواز فرماتے ہیں، دریا کی طرح سخاوت نہ ہو اس وقت تک کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ کا کوئی بھی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو مانگتا نظر آئے، ہر ولی آپ کو دینے والا نظر آئے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ولیوں کی نظر ماننے والوں کے مال پر نہیں ہوتی بلکہ ان کے حال پہ ہوا کرتی ہے۔ وہ لوٹنے والے نہیں بلکہ لٹانے والے ہوا کرتے ہیں۔